وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ مومن مردہ اس کا جواب دیتا ہے. آپ سلام کرتے ہیں، وہ قبر کے اندر سنتا ہے اور وہ سن کر کے جواب بھی دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ مر گئے، ان کی طاقت کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. آپ ان کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کا سلام سن کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں. کیا آپ ان کا جواب سنتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے سلام کیا، انہوں نے سن لیا، اسی لیے انہوں نے آپ کو جواب دیا، مگر آپ ان کے جواب کو نہیں سن سکے. اب بتائیے کہ آپ کی طاقت زیادہ ہے کہ جو زمین کے نیچے آرام کر رہا ہے اس کی طاقت زیادہ ہے. آپ سلام کریں وہ سن لے اور وہ جواب دے آپ نہ سن سکیں. یہ فلسفہ بتا رہا ہے کہ دنیا سے جب مرد مومن جاتا ہے، رب اپنے کرم سے، ایمان کی برکت سے اس کی طاقت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک میرے بھائیو، ہم اور آپ آستانے پاک پر آئے ہوئے مخدوم کچھوچا کے دربار میں ایک عظیم شخصیت کبھی پروان چڑھی اور اس نے ہندوستان کے خطے میں بیت و ارشاد کا کام انجام دیا. اس شخصیت کا نام ہے حضور اشرفی میاں علی حسین رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑے وجیہ، بڑے شکیل، بڑے حسن و جمال والے تھے. لوگ دیکھتے تھے تو ان کے دل کھچ جایا کرتے تھے. بڑی پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے. نواب رامپور کے علاقے میں آپ کا دورہ ہوا. نواب رامپور کو جب یہ خبر ملی کہ کچھوچا شریف کے فلاں بزرگ جلوہ فرما ہوئے ہیں اس علاقے میں، نواب رامپور نے دعوت بھیجی. کہا حضور میرے غریب خانے پہ جلوہ فرمائی ہو. اعلیٰ حضرت حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے ان کی دعوت کو منظور فرمایا اور پھر نواب رامپور کی حویلی میں تشریف فرما ہوئے. جب آپ وہاں پہنچے تخت پر بٹھایا گیا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجمع ایسے ہی بیٹھا. اس زمانے کے پیران طریقت کا بھی الگ انداز تھا، مریدوں کا بھی الگ طریقہ تھا. جب اس زمانے میں پیران طریقت اپنے حلقے میں پہنچتے تھے تو مریدین اپنے مسائل لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. حضور نماز کا یہ مسئلہ بتا دیجئے، سرکار روزے کا یہ مسئلہ بتا دیجئے، عقیدے کی یہ بات بتا دیجئے. تو وہ علماء ربانی اپنے مریدین کی اس طرح سے تربیت فرماتے تھے. حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے. مجمع سامنے ہے. کسی نے کہا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے. اتفاق سے پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا حضور میرا ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے کہا حضور بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ کون اس کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تم مسلمان ہو، اس کے باوجود تم اتنی معمولی بات نہیں جانتے ہو. کہا سرکار آپ ارشاد فرما دیں. اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سنو، جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اللہ قبول کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے. وجیب دعوت الداعی اذا دعان، قرآن فرماتا ہے جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر بندہ ایک بار کہتا ہے یا اللہ، اللہ 7 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا تمنا ہے، تم اس سے کیا مانگنا چاہتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا ہے. حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. کہا حضور یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر ایک سوال اور ہے. کہا وہ کیا؟ کہا اسے کہاں سے پکارا جائے، کہاں سے اس سے دعا کی جائے کہ وہ ہماری دعا کو سن لے اور ہماری پکار کا جواب دے دے. اسے کہاں سے پکارا جائے، کہاں سے بیٹھ کر
کر کے اس سے دعا کی جائے۔ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کو جہاں کہیں سے پکارو گے، جہاں کہیں سے تم اس سے دعا کرو گے، اگر وہ تمہاری دعا کو قبول کرنا چاہے گا تو کر لے گا۔ کوئی قید نہیں ہے، مکان میں رہو، دکان میں رہو، گھر میں رہو، جہاں بھی رہو، اگر تم دعا کرو گے اللہ قبول کرنا چاہے گا تو تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ جب یہ دوست جواب اسے مل گیا تو کہتا حضور بر آخری سوال ایک اور ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا حضور میں نے آپ سے عرض کیا دعا کون قبول کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہاں سے اس سے دعا کی جائے کہ وہ قبول کر لے؟ آپ نے کہا جہاں سے اسے تم پکارو گے، جہاں سے اس سے دعا کرو گے، اگر وہ تمہاری دعا کو قبول کرنا چاہے گا تو کر لے گا۔ تو اب تیسرا سوال میرا یہ ہے، کیا وجہ ہے کہ سنی علماء، سنی پیران طریقت جب کسی اپنے مرید کی پریشانی کو سنتے ہیں، مثلا کوئی مرید ان کے پاس گیا اور کہا حضور میری اولاد، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں کوئی اولاد نہیں رکھتا ہوں، دعا فرما دیجئے، میرے حق میں کچھ عرض کر دیجئے، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ بچے کی اگر دعا لینی ہے تو اجمیر چلے جاؤ؟ اگر کوئی پریشان زدہ ہے، کسی کو آسیب ہے، کوئی مبتلا آسیب ہو گیا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ چھوچا چلے جاؤ؟ مزار پہ کیوں بھیجتے ہیں جب دعا خدا قبول کرتا ہے؟ اور جہاں سے دعا کی جائے اگر وہ چاہے تو قبول کر سکتا ہے تو آپ لوگ مزاروں پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں اجمیر چلے جاؤ بچے کے لیے وہاں دعا کرو؟ کیوں کہتے ہیں کہ چھوچا چلے جاؤ مصیبت اگر دور کرانی ہے، اپنے آپ کو آفتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو تم کی چھوچا مزار پہ چلے جاؤ؟ یہ مزار پہ آپ کیوں بھیجتے ہیں؟ جب آپ نے یہ سوال سنا فرمایا آؤ قریب آ جاؤ۔ اب تک دور تھا، قریب آ گیا، اس کو اپنے قریب بلایا، کہا بیٹھ جاؤ۔ اب قریب میں وہ بیٹھ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بتاؤ جب تم وہاں تھے تب تمہیں پنکھے کی ہوا مل رہی تھی یا تم میرے قریب آئے تو پنکھے کی ہوا تم کو مل رہی ہے؟ بات یہ تھی کہ اس زمانے میں یہ بجلی کے پنکھے نہیں تھے۔ اتفاق دیکھیے کہ نواب رامپور خود پیچھے سے پنکھا جھل رہا تھا۔ اعزاز اور احترام میں آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ نواب نہیں، اگر ذرا سا پیسہ ہو جائے تو وہ سوچیں گے کہ امام صاحب ہماری جوتی سیدھی کر دیتے تو میری کلاہی افتخار میں 4 چاند لگ جاتا، اور موج پہ داؤ دے کر کے کہتے کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے مولانا میرے یہاں آتے ہیں لائن لگائے رہتے ہیں۔ ذرا سا پیسہ ہو جاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ مگر نواب رامپور اعزاز میں حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے پیچھے سے پنکھا جھل رہا تھا۔ جب اس نے کہا کہ حضور جب میں وہاں تھا تب مجھے پنکھے کی ہوا نہیں مل رہی تھی، میں آپ کے قریب آیا تو مجھے پنکھے کی ہوا ملنے لگی۔ اب نواب رامپور سے آپ فرماتے ہیں نواب صاحب یہ بتائیے کہ آپ پنکھا اسے جھل رہے ہیں یا مجھے جھل رہے ہیں؟ ہوا اسے دے رہے ہیں یا مجھے دے رہے ہیں؟ نواب رامپور نے عرض کیا حضور اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اسے پنکھے جھلوں؟ اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کو ہوا دوں؟ اس جیسے نہ جانے کتنے میرے ہاں خود خادم ہیں جو مجھے پنکھا جھلتے ہیں۔ حضور میں تو آپ کو پنکھا جھل رہا ہوں، ہوا آپ کو دے رہا ہوں، اس کو میں کیوں ہوا دوں گا؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت نے جب نواب رامپور کا یہ جواب سنایا اور پھر فرمایا سنا کچھ تم نے؟ دیکھ تم مجھ سے دور تھا اور ہوا سے محروم تھا اور میرے قریب آیا تو تجھے بھی ہوا ملنے لگی۔ حالانکہ نواب رامپور تجھے ہوا نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پنکھا تیرے لیے نہیں جھل رہے ہیں، میرے لیے جھل رہے ہیں، اس لیے کہ تیری یہ حیثیت نہیں ہے کہ نواب رامپور تجھے پنکھا جھلے، مگر تو میرے قریب آ گیا تو تجھے بھی کچھ نہ کچھ فیض مل گیا، ہوا تجھے بھی مل گئی۔ ہم اپنے لوگوں کو مزاروں پر اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ مجرم ہیں، گنہگار ہیں، ان کی زبانیں اس لائق نہیں ہیں کہ فوراً باب اجابت سے ان کی آواز ٹکرا جائے، اور خواجہ غریب نواز وہ ہیں جن کے روضہ انور پر ہمیشہ رحمت و نور کی بارش برستی ہے، اس لیے ہم ان مجرموں کو وہاں بھیج دیتے ہیں کہ وہاں رحمتوں کی بارش سے انہیں بھی کچھ حصہ مل جایا کرے گا۔ اسی لیے ہم اپنے بزرگوں کے آستانے پر جاتے ہیں کہ وہاں سے فیض و برکات ملے۔ حضرت حبیب العلماء ایسی بھی برکت دیتے ہیں جو دیکھ